بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وإلى لعنة الله إلى أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسلیما لأمره حسین کے چاہنے والوں حسین کے عزاداروں شام غریبہ آ گئی بے کسوں کی شام غریبوں کی شام بے کفن لاشوں کی شام بے گور و کفن لاشوں کی شام بے چادر ماؤں بہنوں کی شام جلے ہوئے خیموں کی شام عزاداران حسین چاند رات سے لے کر اور 9 محرم تک کی جو مجلسیں تھیں ان کا انداز جدا تھا اور آج کی مجلس کا انداز جدا ہے آقا حسین کے چاہنے والوں اس دنیا کی ابتدا سے لے کے کربلا تک دنیا نے نہ ایسی شام دیکھی تھی اور کربلا سے قیامت تک ایسی شام نہ دیکھے گی آقا حسین کے چاہنے والوں کل شب عاشور تھی آج شام غریبہ کل شب عاشور تھی کل میں آج میں کتنا فرق آ گیا کل نبی کا گھرانہ آباد تھا کل علی کا گلشن رونق افروز تھا کل جناب فاطمہ زہرا کا کنبہ آباد تھا کل اگر ام لیلہ تھیں تو علی اکبر بھی تھے کل ام فروہ تھیں تو جناب قاسم بھی تھے کل جناب رباب تھی تو حضرت علی اصغر بھی تھے کل جناب زینب تھی تو اون محمد بھی تھے آزاداران حسین آج کی شب یہ ہے کہ جناب رباب تو ہے علی اصغر تیر کھا چکے آزاداران حسین ام فروہ تو ہے لیکن قاسم کا لاشا پامال ہو چکا زینب تو ہے لیکن اون محمد شہید ہو چکے ام لیلہ تو ہے لیکن علی اکبر ریڑیاں رگڑ چکا آپ کو کسی غم میں نہ رہائے سوائے ہمیں سید الشہداء آزاداران حسین شام غریبہ کے دن تھوڑے تھوڑے مسائل سب کے پڑھے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی سہولیت کے حساب سے دن بانٹ رکھے ہیں کہ 7 محرم کو حضرت قاسم کے لیے روئیں گے 8 محرم کو حضرت عباس کے لیے روئیں گے اس تاریخ کو اون محمد کے لیے روئیں گے اس تاریخ کو حضرت علی اکبر کے لیے روئیں گے لیکن امام حسین تو روزے عاشورہ ہی سب کے لیے روئے ہیں حسین نے تو عاشورہ میں ہی سب کا لاشا اٹھایا ہے آزاداران حسین خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں اے حسین کے چاہنے والوں اے حسین کے آنسو بہانے والوں اس وقت کو یاد کیجئے اون محمد کے گود کے کھلائے اون محمد میدان میں تشریف لائے ہیں اور بہترین جنگ لڑی ہے اور فرات تک پہنچے ہیں اور جنگ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز دی ماموں خبر لیجئے حسین پہنچے ہیں ایک کی روح جنت کو پرواز کر گئی دوسرے میں تھوڑی سی رمق باقی تھی کہا ماموں ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ ہم جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچے تھے لیکن ماں کی وصیت یاد ہم نے پانی نہیں پیا آزاداران حسین حسین حسن مصطفیٰ کا یتیم حضرت قاسم آئے ہیں تعویذ کو کھولا ہے اور خط کو دکھایا ہے حسین نے حضرت قاسم کو سوار کرایا ہے حضرت قاسم میدان میں لائے آئے ہیں تشریف رکھا میدان میں تشریف لے آئے لڑنا شروع کیا ایک مرتبہ قاسم نے بھی آواز دی چچا خبر لیجئے حسین اتنی تیز دوڑے یزیدی فوج نے سمجھا حسین حملہ کرنے آ رہے ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کی فوج ادھر قاسم
कासिम पामाल हो गए, हुसैन पहुंचे, ये मेरे भतीजे, मैं आया तो था। हाँ आज़ादारा ने हुसैन, लाशा तो इमाम हुसैन का भी पामाल हुआ, लेकिन शहीद होने के बाद कासिम तो जिंदगी में पामाल हो गए। आका हुसैन ने अपनी अबा के दामन को फैलाया है। अब्बास भी हैं, अली अकबर भी हैं, चुन चुन के लाश के टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ हुसैन के चाहने वालों सुनना, अभी तक जो लाशा लाते थे हुसैन, तो होता क्या था कि कोई पायती बैठता था, कोई सिराने बैठता था, माँ अपने बच्चों के सिराने बैठ के रोती थी, अरे कासिम की लाश की गठरी लाए हैं, माँ किधर बैठे। खुदा आपको किसी गम में ले जाए सिवाय हज़रत अब्बास रुखसत लेके गए। आका अब्बास ने आवाज दी, हुसैन बढ़े हैं तेजी के साथ अपने रहवार के साथ, जुलजना के साथ। एक मर्तबा जुलजना रुक गया। अब्बास ने कहा, ए जुलजना मुझे मेरे भाई के पास ले चल। जुलजना बढ़ता नहीं, इशारा किया, देखा तो अब्बास का एक बाजू है। हुसैन ने उठाया, थोड़ी दूर और आगे बढ़े, फिर रहवार रुक गया, फिर जुलजना रुक गया, इशारा किया, दूसरा बाजू मिला। अरे हुसैन ने सोचा ना होगा कि मेरा भाई घोड़े से नीचे कैसे आया होगा। एक मर्तबा नजफ का रुख किया, ए बाबा ये बाजू देखिए और 21 रमजान याद करिए इसी बाजुओं से। हाँ हुसैन के चाहने वालों, एक अब्बास के चाहने वालों, एक दुखियारी माँ भी है मदीना में। उम्मुल बनीन मातम करती है, उम्मुल बनीन तड़प जाती है कि जब कोई शहसवार घोड़े से नीचे आता था तो हाथों का सहारा लेता था। अरे मेरा अब्बास पेशानी के बल आया होगा कि सीने के बल आया होगा। हुसैन अब्बास के पास पहुंचे, अब्बास के सर को जानू पे रखा, जानू से सर हटा लिया, फिर जानू पे सर रखा, फिर जानू से सर हटा लिया। अब्बास मेरे जानू पे सर रखने से कोई तकलीफ है? कब नहीं, ऐसा नहीं है आका, बल्कि ऐसा है कि मेरे आंखों में जो तीर लगा है वो सर की तरफ से निकल गया है। मुझे ये होता है कि वो तीर आपके जानू पे अजियत न पहुंचा दे। हे अब्बास, अभी थोड़ी देर के बाद हुसैन का जिस तीरों पे मुअल्लक होगा। हाँ हुसैन के चाहने वालों, हुसैन ने अली अकबर को भी रुखसत कर दिया। अली अकबर मैदान में पहुंचे, आवाज दी, आखिरी सलाम लीजिए। आपका मजलूम इमाम मैदान की तरफ बढ़ा। हुसैन की आंखों में आलम सियाह है, हुसैन को कुछ दिखाई थोड़ी देता है। अब्बास के मरने से कमर टूटी है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं और कड़िया जवान ने आखिरी सलाम किया है। हुसैन गिरते हैं, हुसैन उठते हैं, हुसैन ठोकरे खाते हैं। खुदा किसी बाप को वो दिन न दिखाए जो हुसैन ने देखा। हुसैन आवाज के सहारे अली अकबर तक पहुंचे और अली अकबर तक पहुंचने के बाद पूछा, बेटा क्या तकलीफ है? बाबा ये जो बर्छी लगी है इसकी अनी बड़ी तकलीफ दे रही है। आज़ादारा ने हुसैन ने एक तरफ बार मदीना का रुख किया, ए नाना आइए, इब्राहिम को भी अपने साथ लाइए, मैं अपने खलील को ज़िबा कर रहा हूँ। आज़ादारा ने हुसैन दोनों जानू से बैठे हैं और बर्छी को खींचा है। हमारे लाखों सलाम अली हुसैन के ऊपर। अब जो बर्छी निकाली खून का फव्वारा जारी हो गया। अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू किया। हाँ आज़ादारा ने हुसैन नन्ना चश्मा हुसैन की आगोश में आया और दस्ते आप किया, पानी तो न मिला, लेकिन हज़रत अली असगर हुसैन की आगोश में शहीद हो गया। हाँ आज़ादारा ने हुसैन के चाहने वालों, जनाब मुख्तार के दरबार में हुसैन के कातिल को हाजिर किया और उस कातिल से, उस जालिम से जनाब मुख्तार ने पूछा कि ये बता तूने इमाम हुसैन पर कितना जुल्म किया, ये बता कि तूने इमाम हुसैन पर कितना जुल्म किया। मैं सुनना चाहूँगा, मैं जब सुन लूँगा उसी के हिसाब से तेरी सज़ा तजवीज़ करूँगा। उसने कहा, सुनो हुसैन,
جب اپنے ننھے ششماہے کو بھی دفن کر چکے اور رخصت ہو کر میدان میں آئے تو ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، حسین کتنا لڑیں گے، حسین لاشے پہ لاشا اٹھا چکے ہیں، لیکن حسین نے جو جنگ شروع کی تو ہمیں خیبر یاد آ گیا، ہمیں خندق یاد آ گیا، ہم حسین کو واسطہ دینے لگے عباس کا، ہم حسین کو واسطہ دینے لگے علی اکبر کا، ہم پناہ مانگنے لگے۔ حسین کبھی دریا کی طرف دیکھتے تھے، نہر فرات کی طرف، اے عباس یہ تمہارا واسطہ دے رہے ہیں، کبھی خیام حسینی کے پیچھے دیکھتے تھے، کہتے تھے علی اکبر یہ تمہارا واسطہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں آواز قدرت آئی، حسین نے تلوار نیام میں ڈالی۔ جیسے ہی حسین نے تلوار نیام میں ڈالی، فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے بعد ظالم نے حکم دیا 30,000 کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ وہ تھا جن کے پاس تلواریں تھیں، ان کو دائنی طرف بھیجا، ایک وہ تھا جن کے پاس نیزے تھے، ان کو بائیں طرف بھیجا، جن کے پاس گرز تھا ان کو پیچھے بھیجا، اور جن کے پاس تیر تھا ان کو آگے بھیجا۔ حسین نے مظلوم کو چاروں طرف سے گھیر لیا، دائنی طرف سے تلوار چلتی تھی، حسین بائیں طرف جھکتے تھے، بائیں طرف سے نیزے مارے جاتے تھے، حسین بھی دائنی طرف رکتے تھے، سامنے سے تیر چلتا تھا، حسین پیچھے جاتے تھے، پیچھے سے گرز مارا جاتا تھا، حسین ذوالجناح کی گردن میں لپٹ جاتے تھے۔ ارے کہیں سے تلوار، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے گرز۔ وہ قاتل بیان کرتا ہے کہ مختار حسین کے جسم پہ اتنے زخم لگ گئے تھے کہ جسم سے خون کا لہو کا فوارہ جاری تھا۔ اب ہم انتظار میں تھے کہ حسین کب ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے۔ امام حسین ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے، لہو لہان تھے حسین، چاروں طرف سے زخم تھے، لیکن میرا جذبہ ظلم نہ مانا۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر لیا اور حسین کی طرف دوڑا۔ حسین ہماری طرف آ رہے تھے، حسین کے چاہنے والوں گھنٹوں روتے رہو گے انشاءاللہ۔ اگر حسین سے محبت کرتے ہو، میں پتھر لے کر بڑھا، ہاتھ کو گھمایا، حسین کے دہن کو نشانہ کر کے مارا، حسین کو پتھر لگا، لبوں سے خون جاری ہو گیا، آستین سے خون پوچھ رہے ہیں۔ مختار نے پوچھا ظالم یہ بتا، قاتل یہ بتا، پھر حسین نے کیا کیا؟ کہا سنو تو، میں پتھر مارنے کے بعد حسین کی طرف دوڑتا رہا، حسین ہماری طرف بڑھ رہے تھے، حسین نے لبوں سے بہتے ہوئے لہو کو آستین سے پوچھا اور کہا عباس، عباس تمہارے شہید ہونے کے بعد انہوں نے مجھے ایک دم اکیلا سمجھ لیا۔ حسین اس قاتل سے، اس ظالم سے مختار نے پوچھا اچھا یہ بتا، کوئی موقع کربلا میں ایسا آیا تھا جب تیرا دل پسیجا تھا؟ اس نے کہا ہاں ایک موقع ایسا آیا کہ میرا دل پسیج گیا۔ پوچھا وہ موقع کون سا تھا؟ کہا حسین کی آغوش میں جب ننھا ششماہا شہید ہو گیا تو حسین کبھی قدم آگے بڑھاتے تھے، کبھی قدم پیچھے کرتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیسے بچے کی ماں کو اطلاع کرے۔ بہرحال ماں کو اطلاع ہوئی اور اس کے بعد حسین تلوار لے کے خیمے کے پشت پہ آئے اور قبر بنانا شروع کیا۔ عزاداران حسین، خطیب کہہ دیتا ہے اور آپ سن لیتے ہیں، بڑا کہنا بھی آسان، سننا بھی آسان۔ ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہے، آپ اپنے گھر پر بھی چھوٹا سا گڈھا کھودتے ہیں، دونوں ہاتھ سے گڈھا کھودتے ہیں اور دونوں ہاتھ سے مٹی نکالتے ہیں، یا ایک ہاتھ سے گڈھا کھودتے ہیں دوسرے ہاتھ سے مٹی نکالتے ہیں۔ حسین کے ایک ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے، حسین رکھنا نہیں چاہتے، آئے کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اسے لاشا دے دے۔ تلوار سے حسین نے قبر کھودی، حضرت علی اصغر کو اس میں دفن کیا۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس وقت بھی حسین نے عباس کو یاد کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا جناب مختار نے کہ ظالم یہ بتا
قاتل یہ بتا کہ کیا حسین نے علی اصغر کے علاوہ کسی اور کا لاشا دفن کیا؟ اس نے کہا نہیں، علی اصغر کے علاوہ کسی اور کا لاشا دفن نہیں کیا۔ مختار نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی جو وجہ ہو وہ حسین جانے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب علی اصغر کو حسین دفن کر رہے تھے تو میں بہت قریب پہنچ گیا تھا اور میں نے پیچھے سے حسین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے لال، میں یہ جانتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد جب لاشا پامال کیا جائے گا تو عباس گھوڑوں کی ٹاپ برداشت کر لیں گے، علی اکبر گھوڑوں کی ٹاپ برداشت کر لیں گے، اے میرے علی اصغر تم گھوڑوں کی ٹاپ برداشت نہیں کر پاؤ۔ حسین قتل ہو چکے ہیں، خیموں میں آگ لگائی جا چکی ہے، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں، بیویاں زمین پر بیٹھی ہیں اور ام رباح بھی بیٹھی ہیں۔ تبھی ایک اشکیا ایک بہت بڑا سا نیزہ لے کے آیا اور خیامے کے حسینی کے پیچھے زمین پر مارتا جاتا ہے، مارتا جاتا ہے، مارتا جاتا ہے کہ ایک جگہ ایسا نیزہ مارا، علی اصغر کا لاشا نکل آیا، نیزے سے لاشے کو الگ کیا اور علی اصغر کا سر نو کے نیزہ پہ بلند کر دیا۔ اس کے بعد علی اصغر کے لاشے کو لے جا کے حسین کے پہلو پر رکھ دیا۔ ہاں حسین کے چاہنے والوں، بس ایک دو بات اور مجلس تمام۔ حسین کے چاہنے والوں، زینب کے کان میں کہیں سے یہ آواز نہیں آئی کہ اب حسین کے دفن کرنے کی تیاری ہے، اب حسین کو کفن دینے کی تیاری ہے، اب حسین کی غسل کی تیاری ہے، بلکہ آواز یہ آئی کہ کوئی بھی گھڑ سوار گھوڑے سے اترے گا نہیں، ابھی لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں آزاداران حسین، حر کے قبیلے والے اپنے لاشے کو لے گئے اور جاتے جاتے یہ کہتے جا رہے تھے کہ جس کے قبیلے والے موجود وہ اپنا لاشا لے جا رہا ہے۔ قلعہ زینبیہ پر جناب زینب کھڑی ہے، گھوڑے تیار ہو گئے، ایک مرتبہ گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، زینب نے مدینے کا رخ کیا، اے نانا میرے بھیا کا لاشا نجف کا رخ کیا، اے بابا میرے بھیا کا لاشا پامال کیا جا رہا ہے۔ اور جب لاشے کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے آ رہے تھے، حسین کے جسم میں حرکت ہوئی اور پہلو میں رکھے علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا اور اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ہاں حسین کے چاہنے والوں، جب خیام حسینی میں آگ لگی ہے اور بچے باہر نکلے ہیں تو راوی بیان کرتا ہے کہ بچے ایسا بکھر گئے جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے بکھر گئے۔ اس کا مطلب کہ بچوں کی تعداد تھوڑی نہیں تھی، لیکن جب مدینے سے واپسی کے بعد یہ قافلہ پہنچا ہے تو صرف امام باقر علیہ السلام بچے تھے اور کوئی نہیں۔ بچے راستے بھر گرتے گئے، شہید ہوتے گئے، قافلہ رکا نہیں۔ صرف دو بچے، امام باقر علیہ السلام اور ایک جناب سکینہ، جو زندان شام میں جا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہاں عزاداران حسین، شام غریبہ ہو گئی، خیموں میں آگ لگائی جا چکی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جا چکی۔ اب جناب سکینہ، جناب زینب بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، بچوں کی گنتی کر رہی ہیں، تبھی دیکھا کہ سکینہ نہیں موجود، جس کی سب سے زیادہ ذمہ داری تھی وہی بچی نہیں موجود ہے۔ ام کلثوم کو لیا، ڈھونڈنا شروع کیا، ادھر سکینہ اپنے بابا کے جسم سے سینے سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے بابا، آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہمارے رخسار پہ تماچے لگائے گئے، بیویوں کے سروں سے چادر چھینی گئی، ہمارے کان سے گوشوارے ایسے چھینے کہ خون روا ہو گیا۔ زینب ام کلثوم کے ساتھ بڑی پریشان، سکینہ کو پوچھتی ہوئی آگے بڑھی۔ اب کیا دیکھا؟ ایک شخص سے پوچھا کہ تمہیں کوئی بچی دکھائی دی ہے؟ اس نے کہا کوئی بچی تو نہیں دکھائی دی، ہاں نشیب سے مجھے ایک بچی کی درد بھری رونے کی آواز سنائی دی ہے، اور ایسی درد بھری آواز تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اب جناب زینب پہنچی تو سکینہ کو دیکھا، پوچھا یہ بتاؤ سکینہ کہ پہچان لاشے کی ایسی ہوتی ہے یا تو لباس ہو یا تن پہ سر ہو،
आका हुसैन का सर भी नहीं था, जिस पे लिबास भी नहीं था, तूने अपने बाबा को पहचाना कैसे? सकीना ने कहा जब शाम आई मुझे नींद आने लगी, बाबा का सीना याद आया, मैं बाबा बाबा करते जा रही थी, लाशों से उलझ उलझ के गिर रही थी, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तभी आवाज आई मेरी बेटी सकीना मेरे पास आ जाओ। इतने में एक सहीफा आई जो सियाह चादर ओढ़े थी, मुझे गोद में उठाया, बाबा के पास ले गई। ए हुसैन तुम्हारी सकीना को लाई हूँ। हुसैन के चाहने वालों, शाम गरीबा की बस एक रिवायत आज रो लीजिए, आइंदा साल शाम गरीबा नसीब हो कि न हो, रोना नसीब हो कि न हो, रसूल को फुर्सत दे दीजिए, अली को फुर्सत दे दीजिए, ज़हरा को फुर्सत दे दीजिए, हमारे वक्त के इमाम को फुर्सत दे दीजिए। ये हमारे आखिरी मोहम्मद, अगर हमसे कोई अज़ा में कमी रह गई हो, कोई गुनाह हुई हो तो माफ कर दीजिएगा हमारे इमाम। ए मौला हमारी अज़ा को कबूल करिएगा। आज़ादारान हुसैन, शाम गरीबा की आखिरी रिवायत, सकीना भी मिल गई, बच्चों को सुला भी दिया। वो जनाब ज़ैनब जो बगैर चादर के कभी अपने बाबा के सामने नहीं गई थी, कभी अपने भाई के सामने नहीं गई थी, बगैर चादर के मगरिब की नमाज ज़ैनब ने पढ़ी। अब रात की तारीकी है, शुहदा के लाशें पामाल हो चुके, बेगोर व कफन लाशें हैं, जले हुए खैमे हैं, बेगोर व कफन लाशें हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं। कुछ सुकून हुआ था कि एक तरफ से एक शहसवार आता हुआ दिखाई। इमाम जनाब ज़ैनब ने कहा ए शहसवार रुक जा, हम लुट चुके हैं, लाशें पामाल हो चुके हैं, खैमों में आग लग चुकी है, हमारे पास कुछ बचा नहीं है, बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को थपक के सुलाया है। लेकिन शहसवार न माना, आगे बढ़ता रहा। ज़ैनब ने कहा रुक जा शहसवार। शहसवार फिर भी न माना। अब एक मर्तबा अली की बेटी को जला लाया, एक टूटा हुआ नेज़ा उठाया, खबरदार एक कदम आगे बढ़ा, मैं अली की बेटी हूँ। अब ये सुनना था कि शहसवार ने नकाब उठाया, ए बेटी अली को न पहचाना। ज़ैनब तड़प गई, ए बाबा आप तब कहाँ थे जब पास के बाजू कट रहे थे, आप तब कहाँ थे जब अली अकबर बच्ची खा रहा था, आप तब कहाँ थे जब हुसैन ज़िबा किए जा रहे थे, आप तब कहाँ थे जब चादरें छीनी जा रही थी, आप तब कहाँ थे बाबा जब लाशा पामाल। मातम हुसैन।